میں آپ سے بالکل مختصر سے وقت کے لیے مخاطب ہوں۔ اس دوران میں چند ایک معروضات آپ ایک گوش گزار کروں گا۔ میں اپنے مائنڈ میں کچھ عنوان ترتیب دے کے آیا تھا، لیکن کچھ احباب سے یہاں بات ہوئی تو میں نے اپنے عنوان کو چینج کیا آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے۔ قرآن کریم کی پہلی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اگر بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب مرحوم کو اصال ثواب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اس آیت کریمہ میں دو طرح کے لوگوں کو جواب دیا ہے، دو طرح کی سوچ والے حضرات کو اللہ نے جواب دیا۔ پہلا فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اضالے کا تشبیہ کے لیے ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ میرے اللہ وہ کون سی کتاب؟ کہا جو لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے، بے عین ہی یہ وہی کتاب ہے۔ اگر قیامت تک کسی کے ذہن میں یہ خلش ہو، یہ خیال ہو کہ اس کتاب کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی پیشی ہے، کسی اعتبار سے اس کتاب کے اندر تحریف کا جب کوئی بھی اس کا شک و شبہ پیدا ہو جائے تو وہ یہ دیکھ لے کہ لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ پہلی سوچ کا اللہ نے رد فرمایا کہ کسی اعتبار سے قرآن میں شک نہیں، کیونکہ یہ وہی کتاب ہے جو بے عین ہی نازل ہوئی ہے۔ اب اگلی بات، اب اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ جب ہم غور کرتے ہیں، لا ریب فیہ، شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ علامہ نصفی لکھتے ہیں تفسیر المدارک میں، ہدایت ہے متقین کے لیے یعنی اولیاء اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال اٹھا، مفسرین نے کلام کیا کہ جب جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، پہلے ہی ولی ہے، قرآن اس کو ہدایت دے رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہدی للفاسقین، جو گمراہ ہے قرآن ان کو ہدایت دے۔ یہ اولیاء اللہ کو ہدایت کیسی؟ بات سمجھنے کی ہے۔ سامعین سید شام، آج یہ ہمارے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، یہ لا ریب فیہ، علماء بیٹھے ہیں، لا کفی جنس کا ہے، ریب اس کا اسم ہے، ہدن بعض علماء کہتے ہیں یہاں یہ ذوالحال ہے، حال وقت کیا ہو رہا ہے، یعنی اولیاء اللہ کا قرآن سے ہدایت پکڑنا اس بات کی علت ہے، دلیل ہے کہ اس میں شک نہیں ہے۔ میں تھوڑا آسان کروں گا، مشکل بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص بہت بڑا امیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت امیر شخص ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کہ وہ بہت بڑا امیر آدمی ہے، اس حال میں کہ اس کے پاس 100 کنال زمین ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب قرآن کی آیت کو سمجھو، اللہ کہتا ہے قرآن میں شک نہیں ہے، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے اولیاء اللہ کے لیے۔ اولیاء اللہ کا قرآن سے ہدایت پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے۔ آج ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں اس مسجد میں جاتا ہوں، امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کر کہتے ہیں کہ جناب دہشت گرد جب دھماکے کرتے ہیں اس کے جواز پر قرآن پیش کرتے ہیں، اقتلوا المشرکین، کہ مشرکین کو قتل کرنا جائز ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ جب وہ شخص اس مسجد سے نکل کر اس میں آتا ہے، ادھر امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، جس نے کسی روح کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب اس مسجد میں گیا اس شخص نے بھی قرآن پڑھا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، اس نے قرآن پڑھا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی اور رات کا وقت بھی کافی بیت چکا ہے، ابھی اس کتاب آپ نے سننا ہے، مجھے جو وقت دیا گیا اسی کے اندر میں تو انشاءاللہ اپنی حاضری کمپلیٹ کروں گا۔
اللہ نے اعلان فرمایا توجہ فرماؤ، وہ شخص گزر گیا، اس نے بھی قرآن پڑھا، اس نے کہا جناب والا اللہ فرماتا ہے اے نبی اعلان فرما دے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اور جناب والا فرمایا یوحا الی، اللہ مجھ پہ وحی نازل کرتا ہے، اس نے بھی قرآن پڑھا۔ لیکن جب وہ شخص اس مسجد میں آیا، ادھر بھی جناب امام مسجد نے اعلان کیا، اس نے بھی قرآن پڑھ کے سنایا، کہا اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب اس نے بھی قرآن پڑھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن یہ بھی پڑھ رہا ہے، اور سامعین عزیز شان قرآن نے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو جناب والا یہ مصطفیٰ کریم عام مردوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے بھی قرآن پڑھا، انہوں نے بھی قرآن پڑھا۔ اب ایک عام شخص شک میں مبتلا ہو گیا، میرے اللہ تو فرماتا ہے لا ریب فیہ، شک نہیں ہے، لیکن ایک عام شخص تو پریشان حال ہے۔ اب سامعین عزیز شام ادھر گیا، اللہ انہوں نے قرآن پڑھا۔ سامعین عزیز شام کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ وہ پر قرآن پڑھا فَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ اب سامعین عزیز شام دوسرے مقام پر توجہ فرمائیے گا، اللہ اکبر، جب وہ شخص اس مسجد میں آیا انہوں نے بھی قرآن پڑھا، انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ نبی غیب جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ علامہ فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ اللہ اگر غیب عطا کرتا ہے تو مجتبی رسولوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ بلکہ سورۃ جن کی آیت نمبر 27 اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب اس علامہ صاحب نے بھی قرآن پڑھا کہ جناب حضور غیب جانتے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں۔ میرے اللہ تو کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ ایک عام شخص تو شک میں مبتلا ہے۔ آج کل موبائل کا فتنہ، موبائل کھولو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، داڑھی بھی بڑی ساری ہے، کتابیں بھی ساری رکھی ہوئی ہیں، اور وہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے جو فلاں بزرگ کے ساتھ اختلاف میں بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو میرے اللہ اب کیا؟ اللہ نے فرمایا بڑی بڑی مساجد کو نہیں دیکھنا، بڑے بڑے مدارس کو نہیں دیکھنا، بڑے بڑے علماء کو نہیں دیکھنا، یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے۔ حق اور باطل کے مابین نقطہ امتیاز دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا متقین نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے، یہ دیکھنا اللہ والوں نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے، قرآن کی جو تفسیر اور یہ اللہ نے کی ہے اس کو لینا ہے۔ دیکھنا کہ حضرت حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا شہاب الدین عمر سہروردی کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا بہاؤالدین نقشبند کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا داتا علی حجویری کا عقیدہ کیا ہے، یہ دیکھنا پیر مہر علی کا عقیدہ کیا ہے۔ مولویوں کی جماعتوں میں تم اختلاف پاؤ گے لیکن اولیاء اللہ کے عقیدوں میں تمہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن آج کے بعد نوجوانوں کے اندر ذہنوں میں یہ خلش پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص بھی قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیر، کثیر وہ ہوں گے قرآن پڑھیں گے لیکن حق کی جانب گامزن نہیں ہوں گے، گمراہ ہوں گے، اور کثیر وہ ہوں گے جو قرآن پڑھ کے ہدایت کی طرف گامزن ہوں گے۔ آج معلوم ہو گیا، یہ پیمانہ اپنے ذہنوں میں رکھ لو کہ جو عقیدہ اور یہ اللہ کا ہے وہ یہ عقیدہ ہمارا ہے، اور یہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنا، ان کی کتابوں میں تمہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا، پھر تمہیں قرآن میں لا ریب فیہ شک نظر نہیں آئے گا۔ اگر بڑے بڑے مولوی دے کر قرآن پڑھتے رہو گے، بڑے بڑے مولوی
تو جناب آپ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے. میرا وقت میں ابھی بھی تھوڑا وقت باقی ہے. میں اپنی حضور سی فرما ہو چکے ہیں شاہ جی, تو ان کی موجودگی میں زیادہ وقت دینا بھی مناسب نہیں ہے, بے ادبی ہے. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں, سونے نال نہ پتل رلدا, سونے نال نہ پتل رلدا, سرمے نال نہ کولے, کاواں دی کی جا محمد جتھا بلبل بولے. جہاں حضور صدا سید صدا اللہ قبلہ حضور شاہ صاحب کلام کرتے ہیں, میں ان کا شاگرد ہوں, تو وہاں پر میں اپنی حاضری بس کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. تو یہ معلوم ہو گیا آج کے بعد کہ اگر بہت بڑے بڑے آپ گفتگو سنتے ہیں علماء کی, تو حق کی دلیل کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہے. یا اولیاء اللہ کا وسیلہ دیتے ہیں, یا ہم محفل سے جا کر کے سادات کا وسیلہ دیتے ہیں, دعاؤں کا وسیلہ دیتے ہیں. یہ وسیلہ کو دیتے کیوں ہیں؟ وسیلے کا کوئی اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم ارشاد فرمایا. بس میں 5 منٹ میری گفتگو کمپلیٹ ہو جائے گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے, سورہ المائدہ ہے آیت نمبر 35, اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. پورے قرآن میں 2 مقام ایسے جہاں لفظ وسیلہ آیا. ایک سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے, اور ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو. حافظ ابن کثیر سے پوچھا, جناب وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ الی اللہ تعالی, کہ وسیلہ اس واسطے کا نام ہے جس کو پکڑ کر آپ اللہ تک پہنچتے ہیں. سامع نصیحت شاہ معلوم ہو گیا کہ اسباب ہم بناتے ہیں, کبھی اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں, کبھی سادات سے دعائیں کرواتے ہیں, کبھی قبروں کے اوپر جا کے اولیاء اللہ کے مزارات کا وسیلہ بھی دیتے ہیں. کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, شاہ ولی اللہ نے القول الجمیل میں لکھا, اس آیت میں وسیلے سے مراد مرشد کامل کی بیعت ہے. اور سامع نصیحت شاہ کو جو فرماؤ, یہ انبیاء کا وسیلہ لینا, اولیاء اللہ کا وسیلہ لینا. قرآن میں واقعہ اللہ نے ارشاد فرمایا, میں بات کمپلیٹ کر کے میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے, 300 سال تک روتے رہے. آپ کی آنکھوں کے اوپر سے گوشت بھی جھڑ گیا, اتنا روئے, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دعا اللہ سن بھی رہا تھا. نبی دعا کرنے والا, اللہ دعا سننے والا, دعا سنی بھی جا رہی ہے, شرف قبولیت نہ بخشا. اب سوال کیا جاتا ہے جناب والا, جب اللہ تمہاری شان آپ کے زیادہ قریب ہے تو جناب والا یہ وسیلہ دے کے دعا کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام 300 سال تک دعا کرتے رہے. اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى دعا کی. اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو کچھ کلمات عطا کیے, اے آدم ان کلمات کا ورد کرتے توبہ قبول ہو گئی. وہ کلمات کیا ہیں؟ امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ 405 جس میں وفات ہے, المستدرک السیحین کے اندر بشرط شیخین روایات آتی ہیں, تفسیر در منصور کے اندر امام سیوطی بھی روایات آتی ہیں, اور سامع نصیحت شاہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں آتی ہیں, اور دیگر کئی تفاسیر کے اندر یہ 25 سے زیادہ کتابوں کے اندر یہ قول موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی, یا رب بحق محمد لما غفرت لی, اے اللہ سونے محمد کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما. اللہ نے توجہ فرمائی, فرمایا اے آدم یہ تم نے نام کہاں پہ سنا ہے, تم کیسے جانتے ہو؟ فرمایا یا اللہ میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا کلمہ پڑھا تھا, تیرے سونے کا نام دیکھا تھا, اور لولا محمد لما خلقت آدم. اللہ نے فرمایا سونیا اگر ہم نے اس سونے کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے ہی پیدا نہ کرتا. تو آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی میرے سونے مصطفیٰ کے وسیلے سے. معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کا وسیلہ لینا بھی جو ہے یہ عین قرآن کے مطابق عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقیدے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.